بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد وعلی ھذا الشروط کلھا لا تشترط. تیمم والا تو ہو گیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو تیمم والی تو بات ہو گئی تھی. کہتے ہیں وعلی ھذا الشروط کلھا لا تشترط لہا نیت الفرضیۃ. کہتے ہیں کہ اور اسی پر تمام شرطیں محمول کی جائیں گی، اسی پر تمام شرطیں محمول کی جائیں گی. وعلی ھذا الشروط کلھا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے تمام شرطوں کو اسی پر محمول کیا جائے گا. کہ لا تشترط لہا نیت الفرضیت، کہتے ہیں کہ ان کے اندر فرضیت کی نیت شرط نہیں ہے. جتنی بھی جو چیزیں شرائط میں سے ہوتی ہیں یا وسائط میں سے ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوگا کہ فرضیت کی نیت شرط نہیں ہوگی اس میں سے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ الہٰذا الشروط، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا کہ لا تشترط لقول انما، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ انما یراء حصولها لا تحصیلها، انما یراء حصولها، ٹھیک ہے نا، ہاں، انما یراء حصولها لا تحصیلها، کہ کیونکہ فقہا کا قول ہے کہ ان کا حصول مقصود ہے، تحصیل مقصود نہیں ہے. ان کا حصول مقصود ہے، تحصیل مقصود نہیں ہے. آپ دیکھو حصول اور تحصیل میں فرق ہوتا ہے. ایک چیز خود بخود آپ کو حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے نا، حصول ہو گیا، وہاں پہ آپ نے اس کو نہیں تحصیل نہیں کی. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو پانی میں گر گیا، پانی میں گر گیا تو آپ اور اس کے اعضاء کیا ہو گیا، وضو کے اعضاء اس کے دھل گئے، یا سارا جسم اس کا کیا ہو گیا، پانی اس پہ بہ پڑا اور اس نے کلی اور ناک میں پانی ڈال لیا ویسے ہی، یا اس نے کلی اور ناک میں پانی چلا گیا اس کے، تو کیا ہو گیا، وہ بندہ پاک ہو گیا، باوضو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، حصول حاصل ہو گیا. تو ایسے ہی ان چیزوں کے اندر حصول مقصود ہے، تحصیل مقصود نہیں ہے. وضو ہونا ضروری ہے، آپ نے وضو کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، نماز آپ پڑھنے لگے ہو تو وضو آپ کا ہونا چاہیے بس. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حصول مقصود ہے. وَقَذَا الْخُطْبَةُ لَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ، کہتے ہیں اس طرح خطبہ اس کے لیے فرضیت کی نیت شرط نہیں ہے. جو جمعے کا خطبہ پڑھتے ہو نا، تو اس میں فرضیت کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس میں سے. وَإِن شَرَطْنَا لَهَا النِّيَّةَ، اگرچہ ہم نے کیا لگایا ہے اس کے لیے، ہم نے نیت کو شرط قرار دی ہے. نیت شرط ہے خطبے کے لیے. سبحان اللہ کہتا ہے، مثال کے طور پہ مولوی صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، جمعہ خطبہ کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا خطبہ ہو گیا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں خطبہ نہیں ہوگا. ہاں، اگر وہ چھینک مارتے ہوئے الحمدللہ کہہ لیتے، اللہ کا ذکر کی نیت کر لیتے تو خطبہ ہو جانا تھا. پتہ ہے جمعے کی خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت لمبا خطبہ ہوگا تو تبھی جمعے کا خطبہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کیا کر لیتا ہے، جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے، چند ایک الفاظ وغیرہ جس میں سبحان اللہ وغیرہ، الحمدللہ وغیرہ یہ کر لیتا ہے، وہ تو اس میں وہ ہوتی ہیں کہ اس میں یہ چیزوں کا پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، فلاں چیزیں، وہ تو سنت کے درجے کی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں اس طرح لأن لا يتنفل بها، اس لیے کہ ہم نے یہ شک اس لیے کہ وہ فرض ہوتی ہے، کہ وہ کیا ہے، وہ فرض ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے تو آ گیا کہ جی اس میں سے کہتے ولی لا ينبغي ان تكون صلاۃ الجنازہ كذلك، اس طرح کہتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ بھی ایسے ہی ہونی چاہیے. لأن لا تكون الا فرضا، کہ وہ نہیں ہے مگر فرض ہی ہے. کما صرح بھی، صلاۃ جنازہ تو ہے ہی فرض ہے نا. کوئی نماز جنازہ ایسی بھی ہوتی ہے نفل جنازہ پڑھا جائے، نفل جنازہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. جو بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جنازہ فرض ہی کے درجے میں آتا ہے. اگرچہ وہ فرض کفایہ کی اس میں سے ہے، لیکن ہے کیا اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں کہتے ہیں ولیزا لا تعاد النفل، اس لیے اس کا اعادہ نہیں کہ نفل کے طور پہ. ولم ارا حکم صلاۃ الصبی فی نیت الفرضیت. اچھا، بچے کی جو نماز ہوتی ہے، بچے پہ نماز فرض تو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جو 4 فرض بھی پڑھ رہا ہے ظہر کے سمجھو، تو اس پہ کیا نیت کریں گے؟ کیا وہ فرض کہے گا 4 رکعت نماز فرض، اس پہ تو فرض ہے ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہتے ہیں کہ جناب علی
کہ میں نے حکم نہیں دیکھا حکم صلاۃ الصبی فی نیت الفرضیت، فرضیت کی نیت کے بارے میں، وینبغی الا تشرع لکون غیر فرض فیہا کی، تو کہتے ہیں اس کے لیے کیا نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے شرط نہ ہو، اس لیے کہ اس کے حق میں وہ فرض نہیں ہے. تو اس میں سے تو اس میں سے ینبغی الا تشرع لکون غیر فرض فیہا کی لیکن ینبغی ان ینوی صلاۃ قضا، لیکن مناسب یہ ہے کہ وہ نیت کرے اس نماز کی. کیا کیسے نماز کرے گا؟ نیت کرے گا کس میں؟ التی قضا التی فرض اللہ تعالی علی المکلف فی ھذا الوقت، وہ یوں نیت کرے بچہ کہ مناسب اس کے لیے یہ کہ بچہ کہے کہ میں وہ 4 رکعتیں پڑھنے لگا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مکلفین پہ فرض قرار دی ہیں، جو مکلف پہ فرض قرار دی ہیں، میں وہ 4 رکعتیں پڑھنے لگا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ اس میں سے مناسب. ولم ارا ایضا حکم نیت فرض العین فی فرض العین، تو کہتے ہیں کہ جناب علی میں نے فرض عین کی نیت کا حکم فرض عین میں، اور اسی طرح ہی وہ فرض کفایت فی، اور فرض کفایہ کا حکم فرض کفایہ میں بھی نہیں دیکھا. والظاہر عدم الاشتراط، تو ظاہر کے شرط نہ ہو. اب اس میں سے سارا جو بات آپ کو بتائی گئی ہے سمجھنا اس بات کو، یہ بتا رہے کہ ہیں بڑے مزے کی ایک بحث ہے کہ جناب علی کہ آپ کیا کر رہے ہو. دیکھو کچھ چیزیں عبادت کے لیے شرط ہوتی ہیں، عبادت کے لیے شرط ہے نا، بذات خود مقصود نہیں ہے. جیسے وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، یہ بذات خود مقصود نہیں ہوتی ہیں، بذات خود مقصود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں فرضیت کی نیت کرنا شرط نہیں ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں جو فرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ ان کا حصول مقصود ہے، تحصیل مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے خطبہ بذات خود کیا ہوتا ہے؟ واجب ہے خطبہ جو ہے. ٹھیک ہے نا؟ خطبہ بذات خود، لیکن اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنہوں میں فرض خطبہ کہہ رہے، واجب ہے نا خطبہ تو. بس ہاں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ میں خطبہ کہنے لگا ہوں. میں نے بتایا نا چینک مار دے اور خطبے کی نیت کر لے گا، کہ مطلب اللہ کے ذکر کی نیت کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایسی نماز جنازہ جو ہے، نماز جنازہ ہوتی صرف کیا ہے؟ فرض ہوتی ہے نا، فرض کفایہ ہے، اس میں نفل شفل تو نہیں ہوتا. تو ایک ہی ہوا ہے، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ بس اس میں سے صرف جنازہ پڑھ رہا ہوں یہی کافی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس میں سے آ گیا. پھر انہوں نے یہ بات کی کہ بچہ کا نماز میں نیت کیسے کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ابن نجیم نے کہا کہ مجھے دیکھو مجھے تو کوئی حکم نہیں ملا اس بارے میں، لیکن یہ ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے جو مکلف بندوں پہ اللہ نے فرض کیا نا میں وہ پڑھ رہا ہوں. اچھا پھر مسئلہ آگے یہ آیا کہ کیا فرائض میں فرض عین کہنا ضروری ہے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، فرض عین پڑھ رہا ہوں، یا میں فرض کفایہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے تو انہوں نے کہا کہ جناب اس یہ بھی نیت کرنا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرض عین یا فرض کفایہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فرض پڑھ رہا ہوں یہ کافی ہے، فرض پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس لیے یہ کافی ہو جائیں گے اس میں سے. آگے چلیے کہتے ہیں وہ اما صلاۃ المعادۃ لارتکاب مکروہ. اچھا دیکھو بعض نمازیں لوٹانی پڑتی ہیں آپ کو، مکروہ ہو جاتی ہیں، تو وہ واجب الاعادہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک جگہ نماز پڑھی جہاں پہ کیا تھی؟ تصویر لٹکی ہوئی تھی، تصویر پڑی ہوئی تھی. تو آپ کو نماز تو ہوگی، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن یہ واجب الاعادہ ہے، یہ واجب الاعادہ ہے نماز نا. جی کیونکہ کیا ہوئی؟ مکروہ ہوئی ہے، مکروہ نماز. لوگوں نے آج کل گھروں میں کیا لگائی ہوئی ہوتی ہیں؟ تصویریں جی لگائی ہوئی ہوتی ہیں جی، اس کی سیاستدانوں کی فلاں کی اپنی تصویریں لگائی، بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اعادہ کرنا پڑے گا اس نماز کا. تو فرض تو ادا ہو گیا تھا، اب نیت کیا کرے گا؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فرض تو ادا ہو گیا ہے، لیکن اب اس میں نیت کیا کرے گا؟ تو اس لیے اب خود ہی بتا رہے ہیں کہ اما الصلاۃ المعادۃ لارتکاب مکروہ، کسی مکروہ کے ارتکاب کی وجہ سے، او ترک واجب، یا واجب چھوٹ گیا تھا اور اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تھا اور نماز کا پڑھ لی تھی، فرض ادا ہو گیا اس کا. اچھا فلا شک انہا جابرہ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جابرہ ہے. جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کو نقصان کو پورا کرنے والی پٹی جیسے ہوتے، تو جابرہ یہ کر رہی ہے
یہ نقصان کو پورا کرنے والی ہے. لا فرض کہتے فرض نہیں ہے لقول بسقوط الفرض بالاولا. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ نقص کہ فرض نہیں ہے, فقہا کے کہنے کی وجہ سے کہ فرض پہلے سے ساقط ہو جاتا ہے بسقوط الفرض بالاولا. ٹھیک ہے نا, بالاولا. تو کہتے ہیں کہ جی وہ پہلی سے کیا ہو گئی ہے, پہلی سے کیا ہو گئی ہے, وہ ساقط ہو گیا. فعلی ھذا ینوی, تو کہتے ہیں اسی وجہ سے ٹھیک ہے نا, ینوی کونا جا لنقص الفرض علی انہا نفل تحقیقا. تو کہتے ہیں کہ جناب تو اس کے لیے کیا نیت کرے گا کہ وہ فرض کی کمی کو پورا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, فرض کی کمی کو پورا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, تو فرض کی کمی کو پورا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں سے آ گیا ہے, اس میں سے حاضر یعنی کون جابرہ لنقص الفرض ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں, الا انہا نفل تحقیقاً. ٹھیک ہے, جابرہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ کیا ہے, یہ اس کو کمی کو پورا کر رہا ہے, کمی کو پورا کر رہا ہے. تو یہ جابرہ, تو کہتے ہیں کہ جی لفظ الفرض اعلان نفل تحقیقاً, کہ وہ نفل ہے تحقیقاً, حقیقی طور پہ کہ حقیقت میں وہ نفل بن گئی ہے دوسری نماز جو ہوتی ہے. وہ اما القول بان الفرض يسقط بها, اور بہرحال اس قول پر کہ جس کے ذریعے فرض ساقط ہو جاتا ہے, فلا خفا فی اشتراط نیت الفرضیت ہے. تو کہتے ہیں فرضیت ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ کیا ہے, یہ فرض ہی ہے اس کے اوپر لوٹانا. تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا, فرضیت کی نیت کرے گا پھر اس صورت میں. ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں دوسری نماز اصل ہے, پہلی نماز اصل نہیں ہے, دوسری نماز اصل ہے. تو اب جو دوسری نماز اصل ہے تو پھر فرض کی نیت کرے گا اس میں سے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے آ گیا. وہ اما نیت الادا والقضاء, اچھا ادا کی نیت یا قضا کی نیت کرنا, اس بارے میں اب آپ کو بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں اما نیت الادا والقضاء ففتا تارخانیہ اذا عین الصلاۃ التي يؤديها صح نوى الادا او القضاء. وقال فخر الاسلام وغيره في الاصول في بحث الاداء والقضاء, کہ کیا کہتے ہیں ان احدهما يستعمل مکان الاخر حتى يجوز الاداء بنیت القضاء وبالعکس. یہ بھی بڑی ایک بحث ہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ ادا اور قضا کی نیت کرنا, اس میں کیا ہوگا, تو تطرخانیہ میں یہ آتا ہے کہ اذا عین الصلاۃ التي يؤديها الصاحب, تو کہتے ہیں کہ اگر جب اس نماز کو متعین کر دے جس سے وہ ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اذا عین الصلاۃ التي, ٹھیک ہے نا, تو اگر اس کو متعین کر دے گا تو صح, تو درست ہے. نول ادا اول قضا, چاہے وہ ادا کی نیت کرے چاہے وہ قضا کی نیت کرے. فخر اسلام کہتے ہیں کہ جی اصول میں باس ادا قضا میں ان آدم اسلام مکان آخر کے ادا اور قضا ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ادا قضا کی نیت سے اور قضا ادا کی نیت سے بھی جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو اگر ایک آدمی ادا نماز پڑھ رہا ہے, اس کی زبان سے قضا کا لفظ نکل گیا, جیسے میں ابھی زور کی پڑھنے لگا, میں نے کہا 4 رکعت نماز ظہر ادا, نکل گیا 4 رکعت نماز ابھی کی قضا, تو یہ کیا ہوگا, یہ درست ہو جائے گی, نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے. اچھا جی, کہتے ہیں کہ جی بیان ہو, کہتے ہیں اس کا بیان یہ ہے کہ ان ما لا یوسف بہما لا تشرط له کالعبادۃ المطلقہ عن الوقت کالزکوٰۃ. کہتے ہیں بعض عبادات ہوتی ہیں جن میں ادا اور قضا کا چکر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ادا اور قضا جو ان دونوں کے ساتھ جن کی کیا نہ ہو, متصف نہ ہو, جو ان دونوں کے ساتھ متصف نہ ہو. مثال کے طور پر کل عبادت مطلقہ, جیسے عبادت مطلقہ عن الوقت, جو وقت سے آزاد ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کس زکوٰۃ, زکوٰۃ جب بھی ادا کرو گے ادا ہی ہوتی ہے, قضا کبھی نہیں ہوتی ہے. اچھا, زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ آپ نے اگر 20 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو ابھی بھی اگر دو گے تو کیا ہوگی, وہ ادا ہی شمار ہوتی ہے, قضا نہیں شمار ہوتی ہے. اچھا, وہ قضا شمار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. ایسے صدقہ فطر جب بھی ادا کرو گے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ادا ہی ہوتا ہے, قضا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. والعشر, ایسے عشر بھی, والخراج خراج, والکفارات کفارات, وقضا ما یوسف بالقضاء کصلاۃ الجمعہ. اچھا, بعض ایسی بھی نمازیں ہیں جن میں ادا تو آتی ہے قضا نہیں آتی, جیسے جمعہ کی نماز,
جمعے کی نماز کی قضا تو کوئی نہیں ہوتی نا، وہ تو زور پڑھنی پڑتی ہے. فلا التباس، تو اس میں التباس نہیں ہوگا. لأن اذا فاتت مع الامام يصلي الظہر، اس لیے کہ اگر کیا ہو جائے اس کے امام جماعت فوت ہو جائے گی تو زور پڑھ لے گا. واما ما یوسف بہما، ہاں اگر وہ جس میں جو دونوں کے ساتھ ادا اور قضا سے صلاۃ الخمس سے 5 نمازیں، لا تشتو ایزن، وہ کہتے ہیں ان میں بھی کیا ادا اور قضا کہنا کیا نہیں ہوگا، شرط نہیں ہوگا. ادا اور قضا کہنا شرط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تعین شرط نہیں. میں مثال کے طور پہ میں یوں کہتا ہوں، دیکھو میں کہتا ہوں آج کی فجر کی 2 فرض، اللہ اکبر، اب اس وقت میں پڑھ رہا ہوں تو کیا اب میری ہو جائیں گی نماز؟ ہو جائے گی. آپ نے استاد جی کہا نہیں، قضا کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہہ دیا نا آج کی فجر کی نماز، اللہ اکبر، تو بس کیا ہو جائے گا. جب میں نے یہ تعین اتنی کر دی ہے تو اتنی کافی تھی. سمجھ آ گئی یہ بات کی کہ اس میں سے آج کی اگر میں اتنی تعین کروں گا تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اچھا، قال فی فتح القدیر، اب ایک اور آگے سے بحث وہ کرنے لگے ہیں. لو نول ادا علی ظن بقاء الوقت، ایک آدمی نے کیا کیا، ادا کر رہا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ وقت باقی ہے. ٹھیک ہے نا. فتوی خروج اجزاء، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے نا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر بعد نا، ایک آدمی کہتا ہے یار ابھی نا ظہر کا وقت باقی ہے، حالانکہ ظہر نکل گئی تھی، اثر آ گئی تھی. اور اس نے کیا نیت کیا کی کہ 4 رکعت نماز ظہر ادا پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ظہر کیا ہو چکی ہے، قضا ہو چکی ہے. انسان نے بقایا وقت خروج اجزاء، تو یہ کہتے ہیں کافی ہو جائے گا، نماز کی قضا ادا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ قضا عکس ایسی عکس کہ اگر وہ کہتا ہے یار ظہر قضا ہو گئی ہے، کہتا ہے 4 رکعت نماز ظہر قضا آج کی ابھی کی، تو ادائی اگر وقت تھا تو وہ ادا شمار ہوگی. وفی نہایا، نہایا میں آتا ہے لو نوا فرض الوقت، کہ اگر وقت کے فرض کی نیت کی بعد ما خرج الوقت لا یجوز ہو. ہاں اگر اس نے کہا نا وقتی فرض پڑھ رہا ہوں، وقتی فرض پڑھ رہا ہوں، تو وقتی فرض تو چلے گئے نا ظہر. فضل وقت بعد خرج الوقت لا یجوز ہوا ان شک کا فی خروجی، اگرچہ اس کو کیا ہو، شک ہو نکلنے کا. ٹھیک ہے نا. فنول فرض الوقت جازا. اچھا جی نہیں، یہ آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان نوا، اگر اس میں سے کیا آ جائے گا، کہتے ہیں بعد میں لا یجوز ہوا ان شک کا فی خروجی فنوا فرض الوقت جازا. اگر اس کو شک ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں زور کا ٹائم ہے یا عصر کا وقت ہے، تو پس وہ کیا کرے گا، اس نے یوں نیت کی کہ وقتی فرض پڑھ رہا ہوں، تو اب جائز ہو جائے گا، نیت جائز ہو جائے گی. وفل جمعہ ینوی، اور جمعے میں اس کی نیت کرے گا جمعہ پڑھ رہا ہوں. ولا ینوی فرض الوقت اختلاف فی ہے، کہتے ہیں اور فرض وقت میں نیت نہیں کرے گا. جمعے کے اندر یہ نہیں کہے گا کہ جمعے کا فرض پڑھ رہا ہوں، جمعے کا جمعہ فرض پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جمعے کے بارے میں وہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، ظہر اصل ہے اور جمعہ اس کا کیا ہے، قائم مقام ہے. ہاں، اچھا جی. تو اب کیا آ گیا کہ اس نے اگر جمعے کے اندر یہ کہے گا نا کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، فرض، تو بعض کہتے ہیں یوں نہ نیت کرے وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ان کا خیال میں وہ کہتے ہیں ظہر اصل میں فرض تھی، جمعہ اس کا کیا ہے، قائم مقام ہے. ٹھیک ہے نا. جمعہ اس کا کیا ہے، قائم مقام ہے. تو اس میں کیا ہوا، تو جمعے میں کیا کرے گا، بس جمعہ پڑھ رہا ہوں میں، یوں کہہ لے اس میں سے، یعنی ولا یعنی فضل وقت اختلافی وفی تدخانی کل وقت شک کا فکروجی فنوا ظہر الوقت مثلا فائزہ ہوا قد خرج المختار الجواز ہو. تو کہتے ہیں کہ جی تاطخانیہ میں یہ ہے کہ ہر وہ وقت جس کے نکلنے میں شک ہو اور وقت کے کیا کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی فنوا ظہر الوقت، کہتے ہیں وقت کا ظہر پڑھ رہا ہوں، نیت کرتا ہے، اور فائزہ وقت خرجہ بعد میں معلوم ہو کہ وہ تو نکل چکا تھا، المختار و الجواز، تو کہتے ہیں کہ مختار قول یہ ہے کہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا. مختار قول یہ ہے. ٹھیک ہے. تو بات کیا نکلی، یہ بات آ رہی تھی ٹھیک ہے نا. تو وقت کے ختم ہونے اور باقی رہنے میں اگر شک ہو تو شک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ختم ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ فرض وقت پڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، شک تھا نا فرض وقت.
پڑھ رہا ہوں تو شک تھا تو یہ جائز ہو جائے گا. اور جمعے کے اندر کیا ہے؟ جمعے کے اندر جمعہ اصل ہے یا ظہر اصل ہے؟ ٹھیک ہے، مکس ہو رہے ہیں. دوبارہ سمجھو مسئلے کو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کیا آ رہا ہے اس میں سے، فتح القدیر والے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر ایک آدمی کو وقت کا گمان کا باقی ہونا اس کا ہے، کہ وقت کے باقی رہنے کا اس کو گمان ہے، اس نے ادا کی نیت کی، ٹھیک ہے نا، ادا کی نیت کی، اس کو گمان یہ ہے کہ وقت باقی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ جی وقت چلا گیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ نیت اس کی کافی ہے، اس کی قضا ادا ہو گئی ہے. قضا بھی کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی ہے آپ کی. اور اس کا نہایا میں کیا ہے کہ وقت کے نکل جانے کے بعد اگر وقت کے فرض کی نیت کی تو یہ جائز نہیں ہے. نہایا میں کیا ہے؟ لو نوا فرض الوقت خرج وقت لا يجوز. نہایا میں یہ آیا کہ وقت کے نکل جانے کے بعد اگر وقت کے فرض کی نیت کی تو جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس کو نکلنے میں شک ہو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فرض وقت کی نیت کرے گا تو یہ جائز ہوگا. اور جمعے میں کیا ہے؟ جمعے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب جمعے میں جمعہ کی نیت کرے، فرض وقت کی نیت نہ کرے. ٹھیک ہے، تترخانیہ والے کہتے ہیں کہ ہر وہ وقت جس کے نکلنے میں شک ہو، ہر وہ وقت جس کے نکلنے میں شک ہو، اور مطلب وہ کیا کر لیتا ہے، تو کہتا ہے کہ جناب علی وقت نکلنے میں شک تھا فنوا ظہر الوقت، کہتا ہے کہ جناب وقت کے اچھا جی کہ ظہر کی وقت کے ظہر کی نیت کر لیتا ہے تو فیضا وقت خرج المختار الجواز، کہتے ہیں کہ تب بھی یہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو جائز ہو جائے گا اس میں سے. تو تترخانیہ والے کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ مختار قول کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، لیکن یہ جو ہے نا یہ ان کی بات درست نہیں ہے، مختار بھی قول درست نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے تترخانیہ والوں کو انہوں نے کہا کہ جائز ہے، حالانکہ یہ کیا نہیں ہوگا؟ ظہر الوقت مثلا فائدہ وقت خرج المختار والجواز، تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے اس کو وہ بتایا. اچھا اب کہتے ہیں وقت الفو ان الوقتی حل تجوز بنیت القضاء. فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ وقتیہ نماز قضا کی نیت سے جائز ہے یا ناجائز ہے. میں کہتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر قضا پڑھ رہا ہوں، میں مثال کے طور پہ ابھی میں یوں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر قضا آج کے، حالانکہ وقت باقی ہے، تو جائز ہے کہ نہیں؟ والمختار الجواز. تو کہتے ہیں کہ مختار قول یہ کہ جائز ہے. اذا کان فی قلبی فرض الوقت، کہ جب کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ فرض وقت ہے، کہ میں فرض وقت پڑھ رہا ہوں، نیت میں یہ تھا کہ فرض وقت جو ابھی میرے پاس ہے. ویسے وہ قزل قضا و بنیت الادا، ایسے ہی قضا ادا کی نیت سے، هو المختار، یہی قول کیا ہے؟ درست ہے اس میں سے. تو اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی بس.